بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے قوموں کی تمدن پر جنسیات کا اثر۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ سامعین، ڈاکٹر انوین نے قدیم غیر مہذب قبائل کی تمدنی سطح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ سب سے نچلے درجے کا نام زوئسٹک رکھتا ہے اور اس سے اوپر کو مینسٹک کا درجہ اور سب سے اوپر ڈائسٹک کا درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ 80 قبائل کی تمدنی سطح کے مطالعے کے بعد جن نتائج پر پہنچتا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جس گروہ نے کنوار پن یعنی پری نیپوچل کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کے پست ترین سطح پر تھے۔ نمبر 2، جن قبائل میں زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلقات پر تھوڑی بہت پابندیاں عائد تھیں وہ تمدنی سطح کے درمیانی درجے پر تھے۔ نمبر 3، تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت و بکارت یعنی چیسٹٹی کا شدت سے تقاضا کرتے تھے اور زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی جرم قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انوین شادی کے بعد کے جنسی ضوابط سے بحث کرتا ہے، لیکن اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے وہ اس حقیقت پر پھر زور دیتا ہے کہ شادی کے بعد کے ضوابط کبھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے جب تک شادی سے پہلے زندگی میں عفت و عصمت پر زور نہ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ شادی کو 4 بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، عورت اپنی ساری زندگی میں ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے اور مرد ساری زندگی میں ایک عورت کا خاوند رہے۔ ان کے رشتہ نکاح کے منقطع ہونے کی کوئی شکل نہ ہو، بجز اس کے کہ عورت ناجائز فعل کی مرتکب ہو جائے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق وحدت زوج یعنی ایبسولیوٹ مونوگیمی ہے۔ نمبر 2، رشتہ نکاح عمر بھر کے لیے نہ ہو بلکہ فریقین کی رضامندی سے منقطع بھی ہو سکتا ہو۔ اسے وہ ترمیم شدہ وحدت زوج یعنی ماڈیفائیڈ مونوگیمی کی اصطلاح سے تعبیر کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت تو صرف ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے لیکن مرد کو اجازت ہو کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق تعداد ازواج ایبسولیوٹ پولیگیمی ہے۔ اور نمبر 4، اگر مرد دوسری عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرے یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے تو عورت بھی آزاد ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ اسے وہ ترمیم تعداد ازواج یعنی پولی گیمی موڈیفائڈ کہتا ہے۔ سامعین، ڈاکٹر انوین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی قوم شک نمبر 1 کے یعنی مطلق وحدت زوج کے مسلک کو زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکی، اس لیے کہ یہ شکل اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب معاشرہ میں عورت کی کوئی حیثیت تسلیم نہ کی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی مطیع و فرمانبردار یعنی لونڈی بن کر رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسی صورت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ عورت کی طرف سے اس کا رد عمل ایسا شدید ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرہ کے تمام جنسی قیود کو توڑ کر کامل آزادی کا مطالبہ کر دیتی ہے، اور اس کامل آزادی کے معنی ہوتے ہیں جنسی فوضیت یعنی سیکچول انارکی، جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سامعین، اس کے بعد ڈاکٹر انوین نے کہا ہے کہ تاریخ اس وقت تک جن اقوام و قبائل کے حالات محفوظ رکھ سکی ہے ان میں سب سے بہتر تمدن کی حامل وہ قوم تھی شادی سے قبل جنسی اختلاط کی مطلقاً اجازت نہیں دیتی تھی اور شادی کے بعد شک نمبر 2 کی ترمیم شدہ وحدت زوج کی پابند تھی، یعنی جن کا عام اصول یہ تھا کہ شادی کے بعد بھی جنسی تعلق صرف میاں بیوی میں رہے، رشتہ نکاح محکم و استوار ہو لیکن ناقابل تنسیخ نہ ہو بلکہ بعض حالات کے ماتحت منقطع ہو سکتا ہو۔ یہ بعین ہی وہ شکل ہے جسے قرآن تجویز کرتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات پر اس قسم کی قیود و حدود عائد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق ڈاکٹر انون نے مختلف ماہرین علوم کی شہادت سے اہم نتائج مستنبط کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جنسی تعلقات کی حد بندی سے ایک قسم کا ذہنی اور عصبی تناؤ یعنی ٹینشن پیدا ہوتا ہے، جس سے جذباتی توانائی میں ارتکاز یعنی کمپریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرتکز شدہ معاشرتی توانائی اپنی نمود کے مختلف راستے تلاش کرتی ہے۔ اس نفسیاتی عمل کو ڈاکٹر فرائیڈ کی اصطلاح میں قزامت یعنی قبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر انون کہتا ہے کہ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے، نیز محاسبہ خویش کی صلاحیت بھی۔ سامعین، فرائیڈ کی تحقیق، بہتر ہو کہ اس موقع پر خود فرائیڈ کے الفاظ ہمارے سامنے آ جائیں۔ وہ لکھتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی عمارت استوار ہی اس طرح ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے قدیم جذبات کی تسکین میں اثار و قربانی سے کام لیا ہے، اور یہ عمارت دن بدن اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے۔ ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب ان کی بے باکانہ تسکین ہی مقصد زندگی نہ بن جائے تو یہ اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے ہیں، جسے سبلیمیشن کہتے ہیں، اور اس طرح افراد کی فالتو توانائی جنسی گوشوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرائیڈ کی تحقیق کے مطابق اگر جنسی توانائیوں کو بے محل ضائع نہ کیا جائے تو یہ انسانی تہذیب و تمدن کے قصر حسین کی تعمیر میں کس قدر ممد و معاون بن جاتی ہے۔ فرائیڈ نے اس طریقے عمل کا نام سبلیمیشن رکھا ہے۔ یہ علم تجزیہ نفس یعنی سائیکو انالیسس کی ایک اہم اصطلاح ہے اور دور حاضر کی ایک گراں قدر نفسیاتی تحقیق۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انسانی ذہن نے جہاں اسے 20ویں صدی میں دریافت کیا ہے، قرآن نے 6 صدی عیسوی میں، جسے عام طور پر آزمینہ مظلمہ یعنی ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، کس طرح اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں مومنین کی ایک صفت القاظمین الغیظ بتائی گئی ہے، جس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس لفظ کے بنیادی معنی کو سامنے لانا ضروری ہے۔ سامعین، عرب ایک گرم اور خشک ملک ہے جہاں پانی کی اکثر قلت رہتی ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کنویں کھودتے، ان میں کسی میں کم پانی نکلتا، کسی میں زیادہ، پھر وہ ان کنووں کو آبدوز نالیوں یعنی سب ٹرینین چینلز کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیتے۔ اس طرح جس کنویں میں پانی زیادہ ہوتا اس کا فالتو پانی دوسرے کنویں کی طرف منتقل ہو جاتا، اور جو تمام کنووں میں پانی کی تقسیم یکساں ہو جاتی۔ اس طریقے عمل کو ان کے ہاں قزامت کہا جاتا تھا، لہٰذا قاظمین الغیظ کے معنی ہوئے وہ لوگ جو اپنی اس حرارت اور توانائی کو جو غصے کی شکل میں باہر نکلنا چاہتی ہے کسی دوسری طرف منتقل کر کے اس سے تعمیری نتائج کا کام لیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے عصر حاضر کے ماہرین تجزیہ نفس نے سبلیمیشن سے تعبیر کیا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر انون نے بتایا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل اور محاسبہ خویش کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جی چاہے کر لیں، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہیں رہی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ زنا کے قریب تک نہ جائیں، اس لیے کہ جو قوم ایسا کرتی ہے اسے اسم سے 2 چار ہونا پڑتا ہے، اور عربی زبان میں اسمتا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھک کر مزمحل ہو جائے اور اس میں اتنی توانائی نہ رہے
کہ وہ باقی کتار کے ساتھ چل سکے، اس لیے وہ ان سے پیچھے رہ جائے۔ سامعین، آپ غور کیجئے کہ قرآن نے کس طرح ایک لفظ کے اندر اس تمام حقیقت کو سمیٹ کر رکھ دیا، جس تک دور حاضر کی تحقیق اس قدر تجربات کے بعد پہنچی ہے۔ یعنی یہ کہ جنسی جذبات کو آزاد نہ چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم مضمحل ہو جاتی ہے اور زندہ اقوام کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس میں وہ معاشرتی توانائیاں نہیں رہتی جو قوموں کو تمدنی بلندیاں عطا کرتی ہیں۔ سامعین، ڈاکٹر انون نے یہ بھی کہا ہے کہ مردوں کی عصمت اسی صورت میں معاشرتی توانائی پیدا کر سکتی ہے جب عورتیں باعصمت ہوں۔ سامعین، ڈاکٹر انون نے مزید کیا تحقیقات اور ریسرچ کی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔